بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت اماں حوا کی پیدائش کے متعلق۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا تکبر اور نافرمانی ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا، جسے اس نے اپنی بے عزتی جانا اور اپنے گناہ پر بزد رہا، اور اس نے سرکشی اور بغاوت پر کمر باندھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور اسے جنت سے نکال دیا، اسے راندہ درگاہ کر دیا اور آسمان و زمین کی بادشاہت کا اعزاز اس سے چھین لیا اور جنت کی نگہداری سے ہٹا دیا، اور فرمایا فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلی یوم الدین۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 77 اور 78 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا۔ جب اس پر پھٹکار پڑی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوس کی، کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ پس وہ ایک رات سوئے، جب بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پستی سے پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی عورت۔ پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے لگی تاکہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے۔ فرشتوں کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ حوا انہوں نے متعجب ہو کر پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ آدم نے کہا اس لیے کہ وہ حی زندہ آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کے فراخی سے کھاؤ۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی ابلیس پر عذاب سے فارغ ہوئے تو آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں تمام اسماء کا علم سکھایا اور فرمایا کہ اے آدم ان اشیاء کے ناموں کے متعلق بتاؤ۔ اس کے بعد اہل تورات اور دیگر اہل علم مثلا عبداللہ بن عباس کے ذریعے ہمیں روایت پہنچی ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پر اللہ تعالی نے اونگ ڈال دی، پھر ان کی بائیں پسلی سے ایک پسلی لی اور خالی جگہ میں گوشت برابر کر دیا۔ پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اس کی پسلی سے ان کی زوجہ حوا بنا دی اور اسے سنوار دیا تاکہ آدم علیہ السلام اس سے سکون حاصل کرے۔ جب آدم کی اونگ ختم ہوئی اور نیند کی حالت سے باہر نکلی تو انہوں نے اپنے پہلو میں اسے یعنی حضرت اماں حوا کو کھڑا دیکھا۔ یہود کے کہنے کے مطابق کہ آدم علیہ السلام نے کہا میرا گوشت، میرا خون اور میری زوجہ، پھر اس کے ساتھ سکون حاصل کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے لیے سکون کی چیز بنا دیا تو اسے اپنے سامنے بلایا اور کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب فراخی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے باری تعالیٰ جل شانہ کے فرمان وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے، اور اس جان یعنی آدم سے اس کا جوڑا بنایا۔ کی تفسیر میں منقول ہے کہ حوا آدم علیہ السلام کی نچلی پسلی سے ہیں۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب بیدار ہوئے تو قریب ہی ایک عورت کو دیکھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اسی انداز کی ایک روایت بھی ملتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ حوا آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا اور انہیں آزادی دی کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں کھائیں سوائے ایک درخت کے پھل کے، اور یہی حکم ان کا امتحان تھا، اور یہ آزمائش حکم ان کی اولاد میں بھی جاری رہا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر 35 سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے۔ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کا پھل کھانا ان کی نگاہوں میں فائدہ مند اور خوبصورت ٹھہرا دیا، اور اس کار گناہ کو ان کے لیے انتہائی پرکشش بنا دیا، یہاں تک کہ ان دونوں نے اسے کھا لیا، جس کے بعد ان کے اجسام کے پوشیدہ حصے عریاں ہو گئے، یعنی وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔
دشمن خدا جنت میں کیسے پہنچا اور یہ کار گناہ کرانے پر کیسے قادر ہوا؟ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا۔ پس وہ ایک سانپ کے پاس آیا اور وہ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں اور اونٹ برابر تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جاتا کہ میں آدم تک پہنچ سکوں۔ پس اس نے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گزرا، لیکن وہ حقیقت نہ جان سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے آدم سے گفتگو کی، مگر انہوں نے توجہ نہ دی۔ اس پر وہ باہر نکل آیا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہاری ایک ایسے درخت کی طرف رامنائی نہ کروں جس کے پھل کو اگر تم کھا لو تو اللہ تعالیٰ کی طرف بادشاہ ہو جاؤ گے، یعنی حیات ابدی پالو گی اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ اور اللہ کی قسم کھا کر اپنے بارے میں یقین دلایا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ ابلیس نے یہ تمام حرکت صرف اس لیے کی تھی تاکہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو جائیں۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ان کی شرمگاہیں ہیں، اور اسے اس چیز کا علم اس لیے تھا کہ وہ فرشتوں کے کتب کا مطالعہ کرتا رہا، جبکہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تک لباس اور شرمگاہوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حوا آگے بڑھی اور پھل کھا لیا۔ پھر کہنے لگی، اے آدم، تم بھی کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس وقت آدم نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ آدم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ننگے ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس زمین کے جانوروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں داخل ہو جائے تاکہ میں آدم اور اس کی بیوی سے بات کر سکوں، لیکن تمام جانوروں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس نے سانپ سے کہا کہ اگر تو مجھے جنت میں پہنچا دے تو میں تجھے بنی آدم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ سن کر سانپ نے ابلیس کو اپنے منہ میں بٹھا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے ہی آدم و حوا سے گفتگو کی۔ اس دور میں سانپ اونٹ کے برابر چوپایا تھا اور اس کے جنسی اعضاء بھی قدرتی طور پر مستور تھے۔ اس غلطی پر اللہ تعالیٰ نے اسے برہنہ کر دیا اور پیٹ کے بل رینگنے والا جانور بنا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سانپ کو جہاں پاؤ مار دو اور اللہ کے دشمن ابلیس کو اس کی ذمہ داری کے وعدہ میں جھوٹا ثابت کرو۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم و حوا کو جنت میں رہائش عطا فرما دی اور ایک درخت کو ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ ممنوع درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں اور فرشتے اس کا پھل کھاتے تھے تاکہ وہ ابدی حیات کے مستحق ٹھہرے، مگر آدم اور حوا کو اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ پس جب ابلیس نے ان کو پھسلانے اور گناہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہوا۔ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں پر اونٹ کی طرح چلتا تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گیا ابلیس اس کے پیٹ سے باہر نکلا اور اس ممنوع درخت کا پھل لے کر حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ بس حوا نے اسے کھا گیا۔ پھر حوا حضرت آدم کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی، اس کا ذائقہ کتنا عمدہ اور رنگ کتنا دل فریب ہے۔ بس آدم نے بھی کھا لیے۔ اس کے فوری بعد ان دونوں کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے، جس پر آدم علیہ السلام جلدی سے اس درخت کے تنے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم تم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم علیہ السلام کہنے لگے، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بیس فرمایا کہ اس وقت جنت اور زمین میں کیکر اور بیر کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ تھا۔ پھر فرمایا، اے حوا تم نے میرے بندوں کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ اور سانپ سے فرمایا، تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا تجھ پر لعنت ہے، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گے اور تیری خوراک مٹی ہوگی۔
تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سر کچل دیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے اسے ڈسے گا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ فرمایا یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو ایک درخت کی طرف جانے سے منع فرمایا، لہذا وہ اس کے علاوہ جہاں سے چاہتے کھاتے۔ بس شیطان آیا اور سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ حضرت حوا سے گفتگو کی اور آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم اس کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا آیات ابدی نہ حاصل کر لو، اور ان کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ یہ سن کر حوا نے درخت کو کاٹا کھانے کے لیے تو وہ خون آلود ہو گیا، اور ان دونوں آدم و حوا کے جسم پر موجود لباس اتر گیا، اور پھر یہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس پر ان کے رب نے انہیں یاد کرایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے کیوں کھایا تھا جب کہ میں نے منع کیا تھا؟ آدم نے جواب دیا اے میرے رب، حوا نے مجھے کھلایا۔ حوا سے پوچھا تم نے کیوں کھایا؟ حوا کہنے لگی مجھے سانپ نے کہا تھا۔ سانپ سے پوچھا تم نے حوا کو ایسا کرنے کو کیوں کہا تھا؟ اس نے جواب دیا مجھے ابلیس نے کہا تھا۔ فرمایا یہ ملعون اور ددکارا ہوا ہے۔ اے حوا، جس طرح تم نے درخت کو خون آلود کیا ہے تم بھی ہر مہینہ خون آلود ہو جاؤ گی، اور اے سانپ تو اپنی ٹانگیں کاٹ دے اور پیٹ کے بل ارین کر چلا کر، اور جو بھی ابن آدم تجھے دیکھے گا تیرا سر پتھر سے کچل دے گا۔ اب تم زمین کی طرف اتر جاؤ اور تمہارے بعض تمہارے دشمن ہوں گے۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک محدث نے بیان کیا شیطان جنت میں ٹانگوں والے جانوروں کی صورت بنا کر داخل ہوا، وہ بالکل اونٹ کی طرح معلوم ہوتا تھا، بس اس پر لعنت کی گئی اور اس کی ٹانگیں ختم ہو گئیں اور وہ سانپ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔